تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں الگ الگ ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، وہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام معجزات اور کمالات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا میں پیدا فرمائے، مبعوث فرمائے، تو کسی نبی کو ایک، تو کسی کو دو، تو کسی کو 4 معجزات، یا کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا کیے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام کے برابر نہیں بلکہ ان سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ ان تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے برابر نہیں بلکہ ان سے زیادہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس معجزے کا بلکہ 2-3 معجزات کا ہم ذکر کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بڑھنے سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کا ذکر کرنے سے پہلے الحمدللہ عز و جل آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں یہ ہمارے ایپیسوڈ میں شامل ہیں، اور تمیم بھائی یہ ہمارے جامعۃ المدینہ ممبئی کے طالب علم بھی ہیں اور درجہ خامسہ یعنی 5ویں کلاس میں یہ پڑھتے ہیں۔ تمیم بھائی آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ کلام ہے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ ماشاءاللہ، اور طرز میں اگر آپ 2-4 اشعار سنا دیں اس کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، اور جو علی کی عصر قضا
وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے۔ اور کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہیں ملائکہ، لیے جا رہے ہیں ملائکہ، تو پکڑ کے خلد کو موڑ دے، تو پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، تو لو آب پاک سے جوڑ دے، تو لو آب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہترین کلام ہمارے تمیم بھائی نے سنایا ہے، اللہ پاک آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی جو کلام ہم نے سنا اس میں مختلف پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ سورج کو پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور وہ معجزے کا بھی ذکر ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک، لعاب دہن سے پھوٹی ہوئی آنکھ کو اس کی جگہ پر جوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے ایپیسوڈز میں مختلف معجزات کا ذکر کریں گے۔ جو آج ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے، جس میں ہم خصوصیت کے ساتھ جس معجزے کا بلکہ جن معجزات کا ذکر کریں گے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کے معجزات ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے معجزات ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، پیاسا جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو پانی کتنا عزیز ہوتا ہے، اور اس کی پیاس بجھ جائے اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی نہ ملتا ہو یا پانی اویلیبل نہ ہو اور پیاس سے زبانیں سوکھ چکی ہوں، اور اگر پیاسوں کو پانی پلایا جائے تو پھر اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، انہیں کس طرح سے پانی اویلیبل کروایا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کثیر جماعت وہاں پر موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے، جن کی تعداد تقریباً 1,500 کی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک
پیالہ تھا جس میں پانی موجود تھا، اس کے علاوہ اس پورے قافلے میں چونکہ 1,500 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا اور کسی کے پاس نہ پینے کے لیے پانی موجود تھا اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے پانی موجود تھا، جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور اب ہمارے اس قافلے میں صرف اتنا ہی پانی موجود ہے جتنا آپ کے سامنے پانی رکھا گیا ہے اس پیالے میں موجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس پانی اب نہ پینے کے لیے موجود ہے اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایکٹیویٹی وہاں پر جو ہے نا اپنائی، تو اس کو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سامنے پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو رکھا، تو اس دست مبارک سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں پانی پیا، وضو کیا، اپنے مشکیزے بھر لیے اور پھر پانی سے وہ تمام کے تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو انہوں نے پھر اس بات کا انکشاف کیا کہ اس وقت اس قافلے میں ہم تقریباً 1500 افراد یعنی 1,500 افراد تھے، لیکن جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، وہ اتنا پانی جاری ہو رہا تھا، اتنا پانی جاری ہو رہا تھا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 افراد بھی ہوتے تو وہ پانی تمام 1,00,000 افراد کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کا ذکر فرمایا، اور تمیم بھائی بات جو ہے نا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا نا عصا کے ذریعے سے، تو آپ نے اپنی قوم کے لیے اللہ پاک کے حکم سے پتھر پر عصا مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے ناظرین اس میں سے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں ارشاد فرمایا گیا کہ پتھر جو ہے نا یہ زمین کی جنس ہے، تو زمین سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑیوں سے جو ہے نا چشمے جاری ہوتے ہیں، جھرنے جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے نا انسان کے جسم سے، گوشت پوست سے پانی کے چشمے جاری ہونا، یہ بدرجہ اولا جو ہے نا یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑے کمالات عطا فرمائے، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمال عطا فرمایا نا وہ سب سے بڑھ کر کمال ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شعر میں اگر بیان کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، شعر کو انشاءاللہ ہم طرز میں بھی تمیم بھائی کی آواز میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ۔ تمیم بھائی اگر اس کو طرز میں سنا دیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشعار لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پڑھتے جائیے اور اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کرتے چلے جائیے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک کے معجزے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دست مبارک ہے، یعنی کہ ہتھیلی والا حصہ، رسٹ جوائنٹ سے لے کر کے یوں سمجھ لیں کہ آپ انگلیوں تک، تو اس حصے میں ہم نے انگلیوں کا تذکرہ تو کر لیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید یہ جو حصہ مبارک ہے، ہتھیلی مبارک ہے، اس کے متعلق کیا معجزہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اس حصے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔
تو پیارے پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہتھیلی مبارک ہے نا، وہ اس قدر نرم تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جب کوئی مصافحہ کرتے تو انہیں یہ محسوس ہوتا، ہتھیلیاں اتنی نرم تھی جیسے ایسا لگتا کہ کسی ململ کے کپڑے کو جو ہے نا وہ پکڑا جا رہا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیباج کو، یعنی دیباج ریشم کے کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے، تو آپ فرماتے کہ میں نے کسی ریشم اور دیباج کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی یہ ہتھیلیاں اتنی نرم اور اتنی نازک کہ ریشم کا کپڑا بھی جو ہے نا وہ اس میں گویا یوں سمجھ لیں کہ وہ سخت محسوس ہوتا ہو، اور پیارے آقا علیہ السلام کے یہ ہتھیلیاں ریشم کے کپڑے سے بھی جو ہے نا وہ نرم نظر آتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اور نہ کسی خوشبو کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر پایا اور بڑھ کر پایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو تو یہ تمام خوشبوؤں سے یہ بڑھ کر تھی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جس شخص سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ فرما لیتے تو اس کا عالم یہ ہوتا کہ اس کا ہاتھ بڑا خوشبودار ہو جایا کرتا، دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی۔ پیارے آقا علیہ السلام جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا سر جو ہے نا وہ مہک اٹھتا۔ اور پھر ایک صحابی رسول ہیں اور جن کا بڑا پیارا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ چھوٹے سے بچوں نے، لڑکوں نے دیکھا اور پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے گال پر ہاتھ پھیرا تو کسی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور بڑی فرط محبت اور شفقت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پر پھیرا، تو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے رخساروں پر محسوس کیا، اور جب وہ ہاتھ مبارک پھر گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی گویا ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں ہاتھ ڈال کر آپ نے نکالا ہو اور پھر میرے گال پر ہاتھ پھیرا ہو۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک یہ معطر رہتے، خوشبودار رہتے۔ ان نرم نرم اور نازک نازک ہاتھوں کی یہ کیفیت ہے کہ جس کے سر پر پھیر دیں تو پھر اس کی تو شان ہی نرالی ہو جائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی تو شان یہ ہے کہ جس پر ہاتھ پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ فرما دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے نا یہ بات منسوب ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی فیضان سنت کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنی خادمہ کو رومال لانے کا حکم دیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دھلنے جیسا تھا، یعنی کہ اس کو دھونے کی ضرورت تھی، لیکن اس کو دھونے کے بجائے یعنی پانی میں ڈال کر اس کو دھلنے کے بجائے انہوں نے آگ کے تنور میں اسے ڈال دیا۔ اور ظاہر ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس کپڑے کو، اس رومال کو آگ نے جلایا نہیں۔ جب آپ کے جو مہمان تھے اس وقت وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جب اس بات کا سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کپڑا جلا کیوں نہیں، تو اس وقت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے، یہ وہ مبارک کپڑا ہے کہ جس سے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو صاف کیا تھا، اپنے دست مبارک سے اس رومال کو پکڑا تھا۔ تو جو کپڑا پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں آ جائے وہ آگ سے محفوظ ہو، یعنی آگ اسے جلائے نہ بلکہ اسے دھل کر کے صاف کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام بچوں کے اوپر اس قدر شفقت فرمایا کرتے کہ کبھی ان کے گال پر تو کبھی ان کے سر پر بڑی شفقت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہاتھ پھیرے، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرمائے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص
کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یعنی ایک بتقاضۂ بشریت بھی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جس کے والد کا وصال ہو چکا ہو تو پھر باپ کی اہمیت کو اس سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بسا اوقات وہ بچے بھی جو ہے نا حاضر ہوتے کہ جو یتیم تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام ان یتیموں کے ساتھ بڑا بہترین جو ہے نا وہ سلوک فرمایا کرتے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی یہ شان ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹے بچے آئے نا تو ان چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں اب بچے ہیں، شرارت تو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شرارت جو ہے نا یہ بچوں کے بچپن کا حسن ہوتا ہے۔ اگر بچہ شرارت نہیں کرے گا تو بڑا اور بوڑھا تھوڑی شرارت کرے گا، تو بچے ہی شرارت کرتے ہیں، لیکن ان کی شرارتوں سے لطف اندوز بھی ہوا جا سکتا ہے، اور اگر انہی شرارتوں کے درمیان اگر ان کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ جب تربیت کی جائے گی تو یہ آگے ہمارے فیوچر کے اندر ہماری اطاعت کرنے والے بھی بنیں گے اور ایک بہترین شہری بننے میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے اس انداز کو بھی اپنائیے گا اور ہم معجزات بھی سنتے چلیں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے اس طریقے کو ضرور اپنائیں کہ کوئی چھوٹا بچہ اگر نظر آئے اور بالخصوص اگر یتیم نظر آئے تو اس کے سر پر جو ہے نا ضرور ہاتھ پھیرا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان فضیلتوں کی برکتیں بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں اس معجزے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں جو پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک ہی کا معجزہ ہے۔ اور تمیم بھائی، ابھی جو ہم نے یہ سنا نا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو مبارک ہاتھ ہے، ہتھیلیاں اتنی نرم کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے نا، تو اب اتنی نرم اور نازک ہتھیلیاں، کوئی وزندار کام کرنا ہو، کوئی طاقتور چیز کو توڑنا پھوڑنا ہو تو یہ نرم ہتھیلیوں والوں کا کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا مزدوروں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ کام کر کر کے نا بڑے سخت ہوتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاؤ تو بھی سختی محسوس ہوتی ہے، لیکن جس کا اتنا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، جس کی نرم ہتھیلیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ نہ ہتھوڑا چلانے والا کام یا پھر اس طرح کے جو ہارڈ ورکنگ جسے کہتے ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہتے تو چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ آئیے میں آپ کو بھی سناتا ہوں اور ہمارے ناظرین کو بھی سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے مثال طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ جی ہاں، یہ نرم ہتھیلیاں، یہ نازک ہتھیلیاں، ان سے پیارے آقا علیہ السلام کا کیا معجزہ ظاہر ہوا، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک مرتبہ خندق کھودنے کی باری آئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سب مل کر کے خندق کھود رہے تھے، تو اسی کھدائی کے دوران ایک چٹان وہاں پر بیچ میں آ گئی، وہ ظاہر ہو گئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر کدالیں جو ہے نا وہ چلانا شروع کیا، لیکن کدالیں چلاتے چلاتے تھک گئے، اور پھر یہ کہ کدالیں جو ہے نا وہ خراب ہونے لگی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس واقعے کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا کہ حضور ایک چٹان جو ہے نا وہ بیچ میں آئی ہے خندق کے، اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، کدالیں خراب ہو رہی ہیں اور پھر تھکن بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ چٹان ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شایان شان اپنی مبارک جگہ سے اٹھے، اور پھر وہ کدال پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے نرم نرم اور نازک نازک ہاتھوں میں اپنی ہتھیلیوں سے پکڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کدال اس چٹان پر چلائی تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے ناظرین، وہ چٹان نا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تمیم بھائی، پیارے آقا علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چٹان پر کدال چلا دیں وہی نرم نرم اور نازک نازک ہاتھوں سے، تو چٹان جو ہے نا پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے ذریعے سے یہ معجزات کا ظہور فرمایا کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور پھر جو ہے نا یہ پیارے آقا علیہ السلام کا دست مبارک جس پر پھر جاتا وہ خوشبودار ہو جاتا۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے نرم نرم اور نازک نازک ہتھیلیوں سے چٹان کو توڑ ڈالیں، تو اللہ پاک نے ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے۔ جی ہاں، اور وہ معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کے اندر بھی پیارے آقا علیہ السلام
کی محبت کیسے پیدا ہو جاتی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق میں بھی ایک بے جان چیز کس قدر جو ہے نا وہ تڑپا کرتی ہے۔ آپ مدینہ منورہ اگر جائیں، اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حاضری نصیب ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک کو اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اسی ممبر سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ جب مسجد شریف بنائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جسے ستون حنانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ستون کی کیفیت یہ تھی کہ جب اس سے ٹیک لگا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تو کچھ وقت کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر کا اہتمام فرمایا۔ اب جب ممبر بن کر تیار ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس ستون کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب جب ستون کو ہٹا دیا گیا تو اس دوران جب خطبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے تو وہاں سے مسجد کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہاں، مختلف روایتیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے نا تمیم، اور پھر ایک روایت میں جو ہے نا یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے جو ہے نا وہ رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ایک اونٹنی جو ہے نا بل بلاتی ہے، ایک درد کے ساتھ جو ہے نا وہ رو رہی ہو، بل بلانا ہو، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاندار تو جاندار بے جان چیزوں میں بھی ہے۔ کیا بات ہے! جی ہاں، اور ستون ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا تھا نا وہ تو، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم اس کا یہ ہے کہ بس جدائی ہو گئی تو پھر اس نے جو ہے نا بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، اونٹنی کی طرح جو ہے نا وہ بل بلانا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ معجزہ بھی ہے کہ بے جان چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک جان پیدا ہو رہی ہو، اور وہ بچوں کی طرح یا اونٹنی کی طرح رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اور اسی وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور اس ستون کے پاس جو ہے نا وہ اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کے اوپر جو ہے نا جیسے اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ رو رہا ہو، اور ماں جب اسے سینے سے لگاتی ہے نا تو جیسے وہ تھوڑا سا رک رک کر کے پھر اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، تو ہاں سسک سسک کے وہ رو رہا ہے، پھر وہ اپنے رونے کو اب کنٹرول کر لیتا ہے نا، تو اسی طرح اس لکڑی کے ستون کا عالم تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے اوپر جو ہے نا اپنا دست مبارک پھیرا، اسے اپنے سینے سے لگایا، تو پھر اس کے جو ہے نا وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ جیسے ماں اپنے سینے سے روتے ہوئے بچے کو لگا لیتی ہے تو کچھ رونے کے بعد بچہ جو ہے نا اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے اسے، تو اسی طرح اس لکڑی کے تنے کو جو ہے نا وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ صلاۃ و سلام جو اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، انشاءاللہ تمیم بھائی کی آواز میں اس شعر کو بھی ہم سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم فرمانا یعنی مسکرانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روتے ہوں کو ہنسا دیتا ہے۔ ہاں، اور پھر یہ تو جاندار بے جان بھی جب رونے لگ جائیں، جس کا ابھی ہم نے تذکرہ سنا کہ وہ بے جان لکڑی کا ٹکڑا ستون حنانہ جب رونے لگ گیا، بلکنے لگ گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک اسے محسوس ہوئی، اور پیارے آقا کے سینے کی ٹھنڈک اسے محسوس ہوئی، اور پھر وہ رونا اور بلکنا چھوڑ کر کے خاموش ہو گیا۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا آخر میں ایک اور معجزہ میں آپ کو سناؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے، اور وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا
کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر کی پوری تیاری فرما لی، پیارے آقا علیہ السلام نے بھی سفر کی پوری تیاری فرما لی، اور جس رات سفر کرنا تھا اس رات پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے اس حجرہ مبارکہ میں حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا۔ اب جب باہر نکلنے کی باری تھی تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن تھے، سارے دشمنوں نے اس گھر کو گھیرا ہوا تھا، محاصرہ اس کا کیا ہوا تھا، سب سراؤنڈنگ میں کھڑے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی سیکیورٹی جو دشمنوں نے لگائی ہوئی تھی اس میں سے باہر کیسے نکلتے؟ تو یہاں پر ایک معجزے کا پیارے آقا علیہ السلام نے ظہور فرمایا، اور اپنے دست مبارک میں پیارے آقا علیہ السلام نے کنکریاں یا مٹی لی اور پھر لے کر کے اس پر سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر اس پر دم کر کے جب اپنے دشمنوں کی طرف وہ اسے پھینکا تو پھر سارے کے سارے دشمنوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا نکلنا کسی کو نظر نہ آیا۔ تو اللہ پاک نے آپ کے دست مبارک میں مختلف معجزات رکھے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں، اور جس پر ہاتھ پھیریں وہ خوشبودار ہو جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی ہتھیلیاں اتنی نرم اور نازک کہ ریشم کے کپڑے سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ نرم اور نازک نظر آتی ہیں، اور اسی نازک ہتھیلیوں سے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ وہ اگر کدال اپنے ہاتھ میں لے لیں تو چٹان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں، اور پھر اپنے دست مبارک میں کنکریوں کو لے کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جب دشمنوں کے منہ پر مارا جائے تو پھر ان کی آنکھوں سے پیارے آقا علیہ السلام اوجھل ہو گئے اور پھر وہاں سے نکلنا انہیں نظر نہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہم بڑی ہی پیاری پیاری باتیں اور معجزات کا ذکر کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، اور آئندہ ایپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات کا ذکر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ہر ایپیسوڈ توجہ کے ساتھ سنیے، دلچسپی کے ساتھ سنیے، خود بھی ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے، ان ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیے، دوسروں کو دکھاتے رہیے، FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو دکھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت، محبت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا عشق ہمارے دلوں میں مزید جاگزیں فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔